مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ویسے تو کئی سارے نام ہیں، مگر مشہور نام دو ہیں۔ ایک ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک ہے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس جمعۃ المبارکہ کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عظمت والی ہے، اسی طریقے سے آپ کا مبارک نام یہ بھی عظمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتنا پیارا نام، اتنا پیارا نام کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ محمد نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نام کا کوئی شہزادہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، تو چند لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تاکہ وہ برکتیں ہمارے گھر میں آ جائے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ یہ برکتیں تو اللہ نے سیدہ آمینہ کے مقدر میں رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، یا بار بار جس کی تعریف کی جائے اسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد کہتے ہیں، جس کی بار بار۔ تھوڑے اور آسان میں سمجھ لو، محمد اسے کہتے ہیں کہ مخلوق بھی جس کی تعریف کرے اور مخلوق کو پیدا فرمانے والا خالق بھی جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذات صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ مخلوق بھی جن کی تعریف کرتی ہے اور مخلوق کو پیدا فرمانے والا خالق بھی جن کی تعریف کرتا ہے۔ یہ شان حضور علیہ السلام کی، نام آپ کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مکے کی سرزمین پر ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے کفاران مکہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کا نام تو محمد ہے، تو ہمیں ایشترا الگ سے ان کی کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو جیسے ہی ان کا نام لیتے ہیں محمد تو نام لینے میں ان کی تعریف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسا نام رکھا اللہ نے اپنے محبوب کا، کوئی حضور کی تعریف کرے یا نہ کرے، صرف اس نے نام لیا حضور کا محمد، صرف نام لیا محمد، تو اس نام لینے میں حضور علیہ السلام کی تعریف ہو گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تو مکے کے کفاروں نے سوچا ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی تعریف ہو جاتی ہے۔ کل بھی لوگوں کو اس بات سے پریشانی تھی کہ حضور علیہ السلام کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، اور آج بھی لوگوں کو اسی بات سے پریشانی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں سال کے اندر 75 دن منائے جائیں اور ان کے اندر بے حیائیاں، بے شرمیاں، بے غیرتیاں کی جائے، کسی کو کوئی آپتی نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی ٹیچر ڈے منائے تو منائے، کوئی فادر ڈے منائے تو منائے، کوئی مدر ڈے منائے تو منائے، کوئی ٹیچر ڈے، چلڈرن ڈے منائے تو منائے، 50 ڈے منائے جاتے، مہیلا ڈے منایا جاتا ہے، کئی سارے ڈے، مگر کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہیں۔ مگر جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے اور عاشقان رسول یوم میلاد مناتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی مبارک ولادت کی تاریخ والے دن حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو پھر کئیوں کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم میلاد والے دن کرتے کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ کا حضور کے میلاد والے دن کوئی ناچتا کودتا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کے میلاد والے دن کوئی گناہ کے کام کرتا ہے؟ نہیں، حضور کے میلاد والے دن ہوتا کیا ہے؟ حضور کی عظمتوں کے ترانے گائے جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔
جس شان سے مصطفیٰ جان رحمت دنیا کے اندر تشریف لائے ان آمد کے واقعات کو بتایا جاتا ہے، مگر ان چیزوں سے بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں، کنیکشن بڑا پرانا ہے۔ کل کے وہ کفار و مشرکین تھے جن کو بھی پریشانی ہوتی تھی تو حضور کی مبارک تعریف سے ہوا کرتی تھی، مگر دنیا لاکھ کوششیں کر لے، مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک حضور کا میلاد منایا جاتا رہے گا۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ ان کا نام محمد ہے، اب ہم کو الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نام لو اور تعریف ہو جائے۔ تو ایسا کرو، ان کا کوئی ایسا نام نکالو معاذ اللہ کہ ان کی تعریف نہ ہو۔ یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا نام رکھا مزمم۔ کیا رکھا؟ مزمم، اپنی طرف سے، اور مزمم کہنا شروع کیا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ برائی ہو، ایسا نام انہوں نے رکھا۔ صحابہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا جو نام رکھا ہے وہ نام ایسی شان والا ہے کہ وہ اگر مزمم کہتے ہیں تو وہ کسی مزمم کو مزمم کہتے ہوں گے، میں مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، وہ کسی اور کو مزمم کہتے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو محمد بنایا ہے، کوئی چاہے جو کر لے وے مگر محمد محمد ہی رہنے والے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام کتنی شان والا ہے، یہ نام سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، ماں حوا بھی جنت میں ہے۔ شجر ممنوع جس کے بارے میں کہا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، خیر مشیت خداوندی تھی، شجر ممنوع سے پھل کھا لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے زمین پر اتارا گیا، مگر وہ زمین ہندوستان کی زمین تھی جہاں پر حضرت آدم کو اتارا گیا، اور عرب کی سرزمین پر ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارا گیا۔ خطائے اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، 300 سال تک خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، 300 سال تک اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، مگر 300 سال تک بارگاہ خداوندی سے کوئی جواب نہیں۔ 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا کا طریقہ بدلا اور عرض کی مولا اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار عالم 300 سال گزر گئے دعا کرتے کرتے، اب تو آنکھوں کے اشک بھی خشک ہونے لگے تیری بارگاہ میں۔ اب جو تیرا بندہ آدم دعا کرتا ہے تو ایسے دعا نہیں کرتا بلکہ محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، پروردگار عالم میری توبہ کو قبول فرما۔ ادھر حضرت آدم کا دعا کرنا ہوا، ادھر بارگاہ خداوندی میں ان کی توبہ قبول ہو گئی، ادھر توبہ قبول ہوئی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا آدم تم نے کیسے جانا محمد کو؟ 300 سال کے بعد جن کے وسیلے سے تم دعا کرتے ہو تم نے جانا کیسے محمد کو؟ تو عرض کی بار الہا، جس وقت تو نے میری تخلیق فرمائی اور میرے اندر روح پھونکی گئی، اس وقت جب سب سے پہلی میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے آنکھ کھولتے ہی کیا دیکھا کہ تیرے عرش کے نیچے تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، اور وہ نام یہ تھا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بار الہ میں سمجھ گیا، میں اس بات کو جان گیا کہ پوری کائنات کے اندر تو نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے رکھا ہے، وہ نام والا کوئی شان والا ہوگا، کوئی عظمت والا ہوگا، کوئی رفعت والا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں آدم، ہمارا وہ محبوب بڑی شان والا ہے۔ عرض کرتے بار الہ بتا پھر وہ تیرا محبوب کتنی شان والا ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک جملہ سنے، ایمان کو تازگی بخشے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک خدا کی بارگاہ میں اپنی خطائے اجتہادی کے حوالے سے دعا کی، مگر 300 سال تک کوئی اللہ اکبر جواب بارگاہ خداوندی سے نہ ملا۔ 300 سال کے بعد جب دعا کا روٹ چینج کیا، دعا کا طریقہ حضرت آدم نے بدلا اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ میرا ایمان کہتا ہے وہاں تو حضرت آدم نے اپنی خطائے اجتہادی کے حوالے سے دعا کی تھی، اگر قیامت تک آنے والی اپنی تمام اولاد کے گناہوں کے حوالے سے حضرت آدم اس وقت دعا کر لیتے تو حضرت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ وہ تو انہوں نے اپنی خطا اجتہادی کے حوالے سے دعا کی، مگر قیامت تک آنے والی اولاد کے گناہوں کے حوالے سے بھی اگر دعا کی جاتی، دعا قبول کر لی جاتی۔ رب نے فرمایا سنو آدم، اس حبیب کی شان یہ ہے، اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر آدم تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوئی، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے آخری لمحات ہے۔ اپنے سارے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آپ نے بلایا، اور اس بیٹے کو بلایا کہ جس کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، جس بیٹے کو حضرت سیس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بلا کر کے کہا بیٹے میری کچھ نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ عرض کی جی بابا فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میری نصیحت یہ ہے جب بھی خدا کا ذکر کرنا ساتھ میں محمد کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آپ دیکھیں نا حضور علیہ السلام کے ذکر کو خود رب نے اس قدر بلند فرمایا۔ اذان میں خدا کا ذکر ہے، ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے، نماز میں خدا کا ذکر ہے، ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شان والا ہے یہ نام جسے نام محمد کہا جاتا ہے۔ جب تک بندہ کلمے میں محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے وے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک نماز میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یار جب نام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو ذات مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے نام کے بغیر نہ ایمان مکمل ہو نہ نماز مکمل ہو، یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک نام کی۔ اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا بیٹا سیس، جب جب خدا کا ذکر کرنا ساتھ میں محمد کا ذکر کرنا۔ سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی بابا جان اس کے آگے؟ فرمایا جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، بیٹا محمد کا ذکر کر لینا اور ان پر درود پڑھ لینا۔ درود کی برکت سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی، مشکلیں دور ہو جائے گی، مشکلیں ٹل جائے گی۔ عرض کی بابا جان آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے اندر سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، مگر آپ مجھے
کس محمد کا ذکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کس محمد پر درود پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، سنے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آ بیٹا سیس میں تجھے بتاؤں، جس محمد کا ذکر میں تجھے خدا کے ذکر کے ساتھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ محمد اتنی شان والا ہے کہ جس وقت میری تخلیق کی گئی، مجھے پیدا کیا گیا، اس وقت میں نے عرش کے پایوں کے نیچے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو جنت کے میں نے محلوں کے اندر دیکھا، جنت کے درختوں کے اوپر میں نے دیکھا، کوئی محل ایسا نہیں کہ جس پر نام محمد نہ لکھا ہوا ہو، کوئی درخت ایسا نہیں جس درخت کے پتوں پر نام محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ اور سنے حضرت آدم کہتے بیٹا سیس، مجھے تخلیق فرما دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے اس بندے آدم کو آسمانوں کی سیر کروائی جائے۔ حضرت آدم کہتے بیٹا سیس، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، مگر 7 آسمان میں نے کوئی حصہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس حصے پر نام محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام کی۔ عرض کرتے بابا جان اور آپ نے کہاں اس نام کو دیکھا؟ حضرت آدم کہتے ہیں جنت میں نے حوروں کی پیشانی پر جس نام کو دیکھا وہ نام محمد تھا۔ میں نے فرشتوں کے پروں کے اوپر جس نام کو دیکھا وہ نام محمد تھا۔ بیٹا میں نے جنت کے دروازے پر جس نام کو دیکھا وہ نام محمد تھا۔ اور یہ نام محمد والی ذات اتنی شان والی ہے کہ رب نے فرمایا آدم اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سلسلہ چلتا رہا، زمانہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قوم ہے بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم جو بنی اسرائیل ہے اس کے اندر ایک شخص تھا جس نے 200 سال کی زندگی گزاری۔ کتنے سال کی؟ 200 سال۔ مگر 200 گزارے چاہے 500 گزارے جانا سبھی کو ہے۔ 200 سال کی زندگی گزاری مگر گناہوں میں، پاپوں میں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں 200 سال کی زندگی۔ جب انتقال ہو گیا اس کا، قوم پریشان تھی اس لیے کہ 200 سال کی زندگی گزاری اور ساری کی ساری گناہوں میں۔ اب کون کفنائے، کون غسل دیوے، کون دفنائے؟ پکڑا لوگوں نے اسے اور پکڑ کر کے جو کچرے کا ڈھیر تھا وہاں لے جا کر کے پھینک دیا۔ شام کا وقت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی عبادت کی خاطر جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ارشاد ہوا موسیٰ ہماری عبادت بعد میں کرنا، پہلے جاؤ اور جا کر کے فلاں جگہ جس بندے کو گھسیٹ کر کے پھینکا گیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے، اسے کفن بھی پہنایا جائے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور اس کو دفن بھی کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، عرض کی بار الہ پوری قوم بنی اسرائیل اس بات پر گواہ ہے 200 سال زندگی گزاری مگر گناہوں میں، تیری ناراضگی والے کاموں میں، اور تیرا حکم یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ اب سنیں جواب، ارشاد ہوا موسیٰ تم ٹھیک کہتے ہو، قوم بنی اسرائیل بھی ٹھیک کہتی ہے موسیٰ، مگر بات اصل میں یہ ہے کہ 200 سال تک اس بندے نے اپنی زندگی گزاری، یہ جب توریت پڑھتا تھا اور اس توریت میں جہاں ہمارے آخری حبیب آخری رسول کا نام محمد آتا تھا یہ اس نام کو چوم لیتا تھا۔ سبحان اللہ،
اور توریت میں جہاں نام محمد لکھا رہا تھا، سنیوں اپنے مقدر پر قربان جاؤ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ صدبار الحمدللہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلک اور مذہب اہل سنت والجماعت عطا فرمایا ہے۔ ہم جب بھی حضور کا نام آتا ہے، چاہے اذان میں آئے، چاہے اقامت میں آئے، چاہے خطاب میں آئے، چاہے نعت میں آئے، ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ جہاں جہاں توریت میں نام آتا تھا میرے آخری حبیب آخری رسول کا، اس نام کو چومتا بھی تھا اور اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتا اور میرے حبیب پر درود پڑھ لیتا تھا۔ میں نے حبیب کے نام کی تعظیم کے صدقے میں 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس بندے کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا اور جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیا۔ آپ مجھے بتائیں بنی اسرائیل کا کوئی فرد، بنی اسرائیل کا کوئی فرد اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرے اسے یہ برکتیں ملتی ہیں، اور حضور کا امتی سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا، حضور علیہ السلام کا نام لینے والا اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرے گا تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے الحمدللہ صدبار الحمدللہ، ہم جو حضور کے نام پر یہ انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں، حضور تشریف لائے بھی نہیں، اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کے نام کو بنی اسرائیل کے لوگ چوما کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام کی شان، مبارک نام کا مقام۔ ذرا سوچے انسان جب نام اتنی شان والا ہے تو ذات کتنی شان والی ہوگی۔ روایتیں مختلف ہے، انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اس میں عرض کی جائے گی۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ سیدہ آمینہ کے یہاں جب شہزادے کی ولادت ہونے والی تھی تو کسی کہنے والے نے کہا آمینہ جو شہزادہ تشریف لانے والا ہے نام اس کا محمد رکھا جائے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے دادا جان ہیں انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا نام کیوں رکھا آپ نے محمد؟ فرمایا میرے شہزادے کی شان یہ ہے مخلوق بھی اس کی تعریف کرے گی، مخلوق کو پیدا فرمانے والا خالق بھی میرے شہزادے کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، انا آتیناک الکوثر کیا ہے؟ یہ حضور کا ذکر ہے۔ یا ایھا المزمل یہ حضور کی تعریف ہے، یا ایھا المدثر یہ حضور کی تعریف ہے، یاسین طٰہٰ یہ حضور کی تعریف ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما زاغ البصر وما طغیٰ یہ سب حضور کی تعریفیں ہیں، والنجم اذا ہوا حضور کی تعریف ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ حضور کی تعریف ہے، لا اقسم بہذا البلد یہ حضور کی تعریف ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر، ان کی تعریفیں لوگوں کے سامنے اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ جب نام کی یہ شان ہے ان کی ذات کی شان کیا ہوگی؟ خیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کریں، ہر چیز کی تعظیم کریں۔ ہو سکے نا اپنے بچے کا نام محمد رکھے۔ ہاں ہمارے بزرگوں نے بتایا کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو منت مان لے اللہ اولاد دے گا، نام محمد رکھوں گا۔ کیا رکھوں گا؟ اس نام محمد کی برکت سے پروردگار عالم اسے لڑکا عطا فرمائے گا، اور ایسا کئی بار ہوا بھی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے خود ارشاد کیا چلا جاتا ہے تمہارا اگر تمہارے گھر کے اندر 2-3 محمد نام کے ہو جائے؟
جس دسترخوان پر نام محمد والا شخص بیٹھا ہو، فرمایا گیا اس بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دسترخوان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بتاؤں، جس کا نام محمد ہو پھر آپ اس کا نام بگاڑا نہ کریں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے احتیاط کے طور پر فرمایا کہ اگر آپ نے بچے کا نام محمد رکھا ہے، برکت کے لیے محمد رکھ لے، پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لے۔ اس لیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس کسی کا نام بھی ہم لیتے ہیں تو بگاڑ کر کے لیتے ہیں، توڑ کر کے لیتے ہیں نا۔ عام طور پر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ معاذ اللہ، اب کیا کیا نام بتاؤں میں آپ کو۔ جیسے ایک نام ہے فاطمہ، کیا نام ہے؟ فاطمہ، کتنا پیارا نام، سبحان اللہ۔ حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ، مگر کئی بار جب لوگ لیتے ہیں بچوں کا نام فاطمہ تو فاتی کر دیا اس کو، فاتی فاتح پتہ نہیں ہے، فاتلی، سمجھ رہے میری بات؟ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کئی سارے نام اللہ کے صفاتی نام، غفار اللہ کا صفاتی نام، ستار اللہ کا صفاتی نام، جبار اللہ کا صفاتی نام، رؤوف اللہ کا صفاتی نام، رحمان اللہ کا صفاتی نام، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ سوچیں، پہلی بات تو اگر کسی کا نام غفار ہو یا ستار ہو یا جبار ہو تو ڈائریکٹ یہ نام نہیں لیے جائیں گے، بلکہ ان سے پہلے عبد لگایا جائے گا۔ عبد الغفار، عبد الستار، عبد الجبار، عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبد الستار۔ عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے اور ستار یہ خدا کی صفت ہے۔ ستار کا معنی ہوتا ہے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اور یہ خدا کی صفت ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب عبد الستار آپ نے کہا تو مطلب یہ ہوا گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے کا بندہ۔ تو عبد لگا کر کے آپ جس کا بھی نام غفار، ستار وغیرہ رہے، عبد کے بغیر نہ لیوے بلکہ عبد لگا کر کے لیوے۔ مگر عبد تو بہت دور کی بات، عبد تو لگایا ہی نہیں جاتا، بلکہ جو ستار، غفار، جبار، رحمان، رحیم، یہ نام ہے صفاتی نام، ان کو بھی لوگ بگاڑ کر کے لیتے۔ جیسے جبار کو معاذ اللہ جبارے کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں یہ ہنسے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علم سے دوری ہے ہماری، یہ جہالت ہے۔ آپ سوچیں، خدا کا صفاتی نام آپ بگاڑ رہے ہیں۔ رحمان نام تھا، رحمانیہ کر دیا آپ نے۔ آپ سوچیں آپ کو یہ کہنا کہاں تک لے جا رہا ہے۔ یہ تو معاذ اللہ خدا کا صفاتی نام آپ بگاڑ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو خیر، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے وے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ تو بچوں کا نام محمد رکھے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ برکت کے لیے محمد رکھ لے، پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ